علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجدائے جاں فضا سنایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی نماز باجماعت قضا نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اشخاص کہ جن کی 40 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہوئی ہوں گی اور ان کی تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوٹی ہوگی۔ تکبیر تحریمہ سے مراد وہ تکبیر ہے کہ جس کو ادا کرنے کے بعد ایک بندہ مومن کے اوپر جو کام پہلے کھانا پینا حلال تھا وہ اب حرام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب اس نے نماز شروع کر دی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ اس کی تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ رب العزت اس کو 2 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے کہ اس کو نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کی برکت سے، تکبیر تحریمہ اس کو ساتھ ملانے کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے فوائد اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا گیا کہ چند اشخاص ایسے ہوں گے کہ کل قیامت والے دن جب ان کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے بڑے حیران ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے مومنین سے، اے ایمان والو یہ تو بتاؤ کہ تمہارے یہ جو چہرے ہیں یہ ستاروں کی مانند جو چمک رہے ہیں، ان کے چمکنے کی وجہ کیا ہے؟ تم کون سے دنیا میں اعمال کرتے تھے کہ جن کی برکت سے اللہ نے تمہارے چہروں کو ستاروں جیسا روشن بنا دیا ہے؟ تو وہ فرمائیں گے اور تو فرشتوں کوئی لمبے چوڑے اعمال نہیں ہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب مؤذن کی اذان کی آواز ہماری سماعتوں سے ٹکرایا کرتی تھی تو ہم دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی مشغولیات کو ترک کر دیا کرتے تھے اور وضو کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے، نماز کی تیاری کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ پھر دوسری جماعت وہ اٹھے گی کہ ان کے چہرے چاند جیسے روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ بلند رتبہ تمہیں کس طرح ملا؟ تو وہ کہیں گے اے فرشتوں اور تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم وقت کے ہونے سے پہلے، یعنی ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا کرتا تھا کہ اس سے پہلے ہی ہم وضو کر لیا کرتے تھے، تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ آج ان کے چہروں کو چاند جیسا منور فرما دیا۔ اور تیسرا ایک گروہ اٹھے گا کہ ان کے چہرے سورج کی مانند روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے بھی یہی سوال کریں گے کہ اے ایمان والو، کون سا نیک عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے تمہارے چہروں کو سورج سے زیادہ روشن بنا دیا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم اذان مسجد میں جا کے سنا کرتے تھے، یعنی اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ اور نماز باجماعت پڑھنا اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے نماز باجماعت کو 27 درجے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے چند لوگوں کو نماز کے اندر نہ دیکھا تو آپ نے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو گھر میں ہی اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ مصلی امامت کے اوپر کسی اور کو کھڑا کروں کہ وہ میری جگہ پہ آج نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے ہاں جاؤں جو کہ اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں اور ان کو اور ان کے گھروں کو ان سمیت جلا دوں۔ اور نماز باجماعت پڑھنا اس کا ثواب علادہ سے ہے، اور مسجد میں جا کے اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے
تو اس کا ثواب علادہ سے ہے۔ فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے 25 نمازیں اس کا ثواب زیادہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح محلے کی مسجد سے اگر کوئی بندہ اس کے گاؤں یا اس کے شہر میں جامع مسجد ہے وہاں جا کے وہ نماز اپنی باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو 500 نمازوں کا اللہ رب العزت مزید ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ قبلہ اول کے اندر اللہ رب العزت کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ بیت المقدس میں جا کے وہ نماز ادا فرمائے تو اس کے لیے 5000 نمازوں کا ثواب زائد ہے۔ اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی خوش نصیب جا کے ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ رب العزت زائد عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر جا کے ایک نماز پڑھے گا اللہ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو ثواب ہے یہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے اور یہ باجماعت نماز پڑھنے کے ثواب کے علاوہ ہے۔ لیکن آج باجماعت نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنا، یہ تو درکنار مسلمانوں کی اکثریت وہ اس اہم فریضے کی ادائیگی سے ہی قاصر ہو گئی ہے۔ اقبال نے اسی مقام کے اوپر کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔